أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء۔ آج 20واں روزہ ہے تو 20ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، چند لمحات باقی ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت 20ویں پارے کے شروع کے اندر سوالیہ انداز کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور کون ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے؟ تو یقیناً اللہ ہی ہے۔ اور کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور کون ہے جس نے نہریں جاری کی، اور کون ہے جس نے پہاڑوں کو بنایا، اور کون ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ کو بنا دیا کہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے ایک جگہ پر پانی جو ہے وہ میلا ہوتا ہے، دوسری جانب بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ اور کون ہے جو ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے، اور کون ہے جو تمہارے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے؟ پھر خود ہی فرما دیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ بہت کم جو ہے تم اس کا تذکرہ کرتے ہو۔ اور کون ہے جو تم کو جب تم بھول جاتے ہو راستے خشکی کے اندر یا سمندروں کے اندر، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہارے لیے ہوائیں چلاتا ہے خوشخبری دینے والا؟ تو یقیناً جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے، لیکن بہت کم جو ہے وہ تم شکر ادا کرتے ہو۔ پھر آگے جو ہے کافر لوگ یہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی، کیا ہم کو اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمایا ہم نے وعدہ کیا ہے، ہر ایک سے وعدہ کیا، ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا، لہذا یہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور آگے آپ فتوکل اللہ، محبوب کو حکم ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک آپ جو ہے حق مبین پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اسی طرح یہ کافر جو ہے بہرے ہونے کی طرح، تو یہ اگر منہ پھیر کے چلے جائیں گے تو آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو میرے ہاتھ کے اندر۔ اس سے آگے جو ہے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ آیا، لیکن یہاں کچھ اور انداز کے ساتھ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب جو ہے پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو خوف تھا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب ایسا کرو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو۔ پھر جو ہے دوبارہ ان کی والدہ تک پہنچا دیا، وہ دودھ پلاتی ہے۔ اب فرعون کے گھر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام فلما بلغ اشدہ واستوى، جب بڑے ہوتے ہیں، اب دیکھتے جو بھی کوئی جو ہے کام جو ہے گناہ کا ہوتا ہے، ظلم کی بات ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے اڑ جاتے کہ یہ کام غلط ہے، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ غلطی پر خاموش نہیں رہ سکتے، تو غلط کو غلط کہہ دیتے۔ تو اب فرعون نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے وہاں سے، پھر جو ہے اچانک ایک دن جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر آئے تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعونی تھا، یعنی قبطی آدمی تھا۔ اب وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ میرے اوپر جو ہے یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے یہ بوجھ اٹھا، میں اٹھا نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا اور اس سے کہا کہ ایسا ظلم نہ کر۔ اب اس نے بات نہیں مانی، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سمجھاتے رہے۔ اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ زبان کی بات نہیں سمجھتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا۔ اب جیسے ہی مکہ مارا، اب وہ تھا ہی اتنا کمزور کہ وہ مکے کی وجہ سے ہی مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ادھر سے چلے گئے، تو اگلے دن جو ہے پھر آئے تو دیکھا کہ اب وہی آدمی جو ہے بنی اسرائیلی وہ دوسرے بندے کے ساتھ پھر جھگڑا کر رہا ہے۔ اب وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا ہے کہ آؤ آ کر میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ہی کہا کہ لگتا ہے تیرا ہی قصور ہوگا۔ اب جیسے اس کے پاس آئے، اب اس نے دیکھا کہ یہ غصے کے اندر ہے، تو اس پر اس بندے نے کہہ دیا کہ جس طرح کل تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، لگتا ہے آج میری باری ہے۔ جب یہ بات کہی تو یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی، اب فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ اب فرعون جو تھا وہ پہلے جو ہے دشمن تھا، تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ تو ادھر کسی بندے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دیا، جا رجل من اقصی المدینہ، دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ سارے سردار ملے ہوئے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہذا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس شہر سے نکل جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے لوگ مجبور کرتے ہیں انبیاء کرام کو ہجرت کرنے پر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مجبور کیا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھی نکال دیا گیا، تو یہ ظلم ہوتے ہیں نبیوں پر۔ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب آگے ایک شہر کے اندر جاتے ہیں کہ ادھر جا کر دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں سارے لوگ آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ دو جو ہے وہ بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، عورتیں ہیں،
اور پردے کے اندر ہیں۔ اب وہ کھڑی ہوئی کافی دیر سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے مرد ہیں، یہ طاقتور ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، اور ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اب اس لیے ہم خود آئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب گھر کے اندر جاتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ آج تو بڑی جلدی آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان تھا اور وہ بڑا ہی نیک تھا۔ تو باپ نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ اب ایک بچی جاتی ہے تو وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو پھر جو ہے باپ نے سارا واقعہ ان سے قصہ سنا، کیا قصہ تیرے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم میرے گھر جو ہے وہ مزدوری کرو، 8 سال کرو یا 10 سال کر لو تو یہ تیرے بہتر ہے، تو 10 سال تک کرو، اور میں جو ہے ایک بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال تک جو ہے وہ بکریاں چرائیں شعیب علیہ السلام کی۔ اب 10 سال کے بعد جو ہے پھر اپنی بیوی کو لے کر مصر جانے لگے۔ اب مصر جا رہے تھے، اب راستے کے اندر جو ہے سردی کا موسم تھا، سخت سردی لگ رہی، تو دور ایک جگہ سے آگ نظر آئی۔ جب قریب گئے، اب وہ درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اب وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں دی، وہیں نبوت عطا کر دی، اور وہیں جو ہے عصا دیا کہ جس کو نیچے پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور ید بیضا دیا کہ اپنے ہاتھ کو نکالتے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آ کر مقابلہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فتح عطا کر دی، اور جو تکبر کرنے والا فرعون جو تھا اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا، اور آگے فرمایا کہ جتنے بھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدی، اے محبوب آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کر دے، لیکن ہدایت تو جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بڑی خدمت کی آپ کی، حتیٰ کہ آپ کے دادا کے بعد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے۔ اللہ کے محبوب کی یہ چاہت تھی، آخری وقت ابو طالب کا، حضور چاہتے کہ ایسا کرو میرے کان کے اندر چچا کلمہ پڑھ دو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگے اے بھتیجے میں مانتا ہوں تیرا دین سچا ہے، سارے ادیان میں سے سچا ہے، اس لیے تو اپنے بیٹے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ آپ جو اطاعت کیجئے حضور کی، لیکن اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کا، موت کے خوف سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، تو اس لیے میں آر کو نار پر ترجیح دیتا ہوں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محبوب ہدایت جو ہے وہ میرے ہاتھ کے اندر، جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں۔ اب دیکھو بعض ایسے نبی، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آیا، تو اس کے اندر نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، باہر بھی 80 یا 82 لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام نبی تھے اور ان کی بیوی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم کا فیصلہ، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ باقی ایک تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت، اللہ نے فرمایا ایک تو ہدایت، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ایک تو جو ہدایت جس کو میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں، اور ایک جو ہدایت کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ایک بندہ بات سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت کیسے اس کو ہدایت دے دے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ وہی ذات جو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ۔ اب اگر جو ہے رات ہی رات ہو جائے تو کون ہے جو دن لے کر آ سکتا ہے؟ اگر دن ہی دن ہو تو کون ہے جو رات لا سکتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے قارون کا واقعہ، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو بڑا مال دے دیا، پہلے کچھ بات مانتا تھا، لیکن جب مال آ گیا، مال جو ہے وہ ہر ایک کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب مال مل جائے، ان کو زیادہ مال مل جائے تو وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ تو اب قارون جو تھا، اب اس کے پاس مال تو بڑا آ گیا، مال بڑا، اور ایک یہ بھی ہے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ بڑا بخیل تھا۔ اب بخیل آدمی، دولت اس کے پاس اتنی ہے، اس نے جب خرچ ہی نہیں کرنا تو وہ دولت جمع ہی ہونی، اس نے مالدار ہی ہونا ہے، لیکن ایسا مالدار آدمی جو ہے بخیل ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کے پاس جو ہے ایک بندہ گزرا اور اس کے بال بکھرے ہوئے، بدن پر کپڑے جو ہے وہ پھٹے پرانے، تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی ہے نہیں، کوئی چیز نہیں ہے تو اچھے کپڑے پہن لے جائے؟ اس نے کہا میرے پاس تو اتنا مال ہے۔ تو اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیں تو اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اس پر وہ اس نعمت کے آثار بھی نظر آنے چاہیے، لہذا اچھا لباس پہننا یا اچھے کپڑا پہننا اور
اسی طرح فرمایا کہ یہ جو ہے یہ کوئی فخریہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ہمیشہ انسان صاف ستھرا رہے۔ اور پھر جو ہے قارون جو تھا، موسیٰ علیہ السلام آ کر کہنے لگے تجھے اللہ نے مال دیا ہے، لہذا تو اس کے ذریعے آخرت تلاش کر اور اپنے دنیا کے ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں بھی اپنے حصے کو نہ یعنی کھانا پینا، بیوی بچے کے اخراجات یہ بھی کرنے ہیں، اور اصل جو ہے مقصد جو ہے وہ آخرت تلاش کرنا ہے، لہذا تکبر نہ کر اور جو ہے اللہ کے راستے میں دے۔ اب اس نے انکار کر دیا۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بار بار واض و نصیحت کرتے، انبیاء کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو جا کر تبلیغ کرنی، تو اس پر قارون نے ایک عورت کو تیار کیا اور اس سے کہا کہ تو نے جا کر معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا دینا ہے۔ تو یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ جس طرح پہلے واقعات گزرے، یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا دیا گیا اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا گیا، تو یہ سارے جو ہے نبیوں پر بہتان ہی لگاتے رہے۔ تو یہاں بھی اب وہ عورت جو ہے وہ آ گئی مجمع کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے جو ہے یہ سزا بیان کی تھی، جو بنی اسرائیل کے اندر یہ سزا یہ بیان کی تھی کہ جو ہے زنا کرے یا اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو ایسی سزا دی جائے گی۔ تو اب جو ہے اس نے کہا، اس نے خود ہی کہا کہ عورت کو تیار کر کے لے آ، اس کو مال دیا۔ اب وہ عورت جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جلالی تھے ان کا جلال جب ہوا، اب وہ عورت کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ تو اس نے فوراً سچ اس نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو خدا کو گواہ بنا کر سچ کہو کیا بات ہے؟ تو اس پر اس نے کہہ دیا اس نے مجھے مال دیا، رشوت دی ہے کہ جا کر تو اس طرح بہتان لگائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن یہ بات نبیوں پر کسی عورت کا اس طرح الزام لگوانا یہ تو کوئی عام انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نبی جو ہے وہ امت کے اندر سب سے زیادہ شریف لوگ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ گناہوں جس طرح میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، تو اللہ کی طرف سے گناہ کو حکم ہے نبی کے قریب نہیں جانا۔ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور بد دعا فرما دی، تو اللہ رب العزت نے قارون اور اس کے خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ اب اس کے خزانے کتنے تھے کہ ایک انسانوں کی بڑی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، لیکن کیا تھا، تکبر کیا تو اللہ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا۔ اب پہلے جب نکلتا تھا لوگ دیکھتے تھے، دیکھو اس کو کتنا مال دیا ہوا ہے، کتنا اس کے پاس مال ہے، ہمیں بھی مل جائے، بڑا اس کے پاس مال کا حصہ ہے۔ اور جب اس کے گھر کو ہر چیز کو غرق کر دیا تو لوگ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ غرق ہو جاتے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے ان اللہ یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحبہ ولا یؤتی الدین الا من یحبہ، کہ اللہ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، ولا یؤتی الدین الا من یحبہ، اللہ دین اسی کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، 10 سال تک بکریاں چرا رہے ہیں، اور وہ ان کا چچا زاد یا کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے اس کے پاس اتنے خزانے کہ اونٹوں کی جماعت جو ہے وہ خزانوں کی چابیاں اٹھاتی ہے۔ اور اسی طرح ادھر ابو لہب ابو جہل کے پاس لنگر چلا کرتے تھے، اتنا مال تھا، اور اللہ کے محبوب کے گھر کے اندر 3 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا دنیا کا مل جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ دنیا کو دیکھتے ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ مالوں کو دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں تو دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اور آگے سورۃ العنکبوت جو ہے عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اس کے اندر فرمایا گیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے کی وجہ سے ہم ایمان لائے، آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا یقینی طور پر آزمایا جائے گا، ہر انسان کو یہ آزمایا جاتا ہے۔ ایمان تو لے آئے، ایمان کے اندر پکے کتنے ہو، پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، بعد والے لوگوں کو بھی آزمایا جائے گا۔ اور آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیسرے نمبر پر ایمان لائے۔ تو سعد بن ابی وقاص فرماتے جب میں ایمان لے آیا، والد کا نام وقاص ہے، ان کی والدہ کا نام حمنہ ہے، ابو سفیان کی وہ بیٹی تھی، تو لوگوں نے آ کر کہہ دیا کہ تیرے بیٹے نے ایمان لے آئے۔ پہلے تو لوگ ڈراتے رہے کہ سعد جو ہے وہ کلمہ چھوڑ دو، باپ دنیا سے چلے گئے، تو پھر والدہ کو آ کر کہا کہ تیرا بیٹا تو ایمان لے آیا۔ اب یہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر بات مانتے۔ اب والدہ نے کہا میں نے بھوک ہڑتال کر لی، جب اس وقت تک میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک جو ہے تو کلمہ نہ چھوڑ دے، محمد کا کلمہ نہ چھوڑ دے۔ تو حضرت سعد جو ہے وہ بڑے پریشان،
کہ ہر وقت کہ ماں ہوتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا میں، تو اللہ کے محبوب کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، کئی دن سے بھوکی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ جو آیت نازل فرما دی، ووصی، ہم نے انسان کو وصیت کی والدین اچھا سلوک کرنے کی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ کوشش کریں تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جب یہ آیت جو ہے اللہ کے محبوب پر نازل ہوئی تو اپنی والدہ سے جا کر کہا، اماں میری بات سن، تو والدہ بڑی خوش ہوئی، لگتا ہے میرا بیٹا میری بات مان لے گا، میں نے کئی دن سے بھوک پیاس برداشت کی ہے۔ اور ماں یہاں تک کہتی تھی کہ اگر میں بھوکی پیاسی مر گئی تو لوگ کہیں گے کہ تو اس کا بیٹا ہی اس کا قاتل ہے، کہ بیٹے کی وجہ سے ماں دنیا سے چلی گئی۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اماں بتا میں نے تیری کتنی خدمت کی ہے، کیا میں نے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ تو ماں نے کہا بڑی کی ہے، کبھی میری بات کا انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا اماں دیکھو تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں بھی ہو، ایک ایک کر کے وہ جاتی رہے، میں ہر جان کو قربان کر دوں لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس پر جو ہے بعد کے اندر اس کی والدہ جو ہے وہ راضی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر والدین جو ہے کسی ایسی کام کا حکم دے کہ خود معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ والد کہہ دے اپنی اولاد کو ایمان چھوڑ دو یا یہ کلمہ چھوڑ دو، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یا یہ کہ داڑھی جو ہے وہ سنت ہے اس کو چھوڑ دو، پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ یعنی غیر شرعی اگر کوئی حکم دے تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور والدین کی نیکی کے کاموں کے اندر ہی اطاعت کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ 950 سال تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے جو قوم جو تھی ان کو غرق کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، یہی لوگ جو ہے میری رحمت سے مایوس ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر بتایا کہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اور یہ کہا کہ اس بستی جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے، ان کو ہم جو ہے پتھر برسائیں گے، اور ان کی بیوی پر بھی پتھر برسائیں گے، وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئی۔ پھر اس طرح شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے بارے میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر برسائے، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض پر چیخ نے پکڑ لیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو پانی کے اندر دنسا دیا جس طرح فرعون جو تھا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے۔ اب کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا ملے گی، تو گویا وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ اس کو سزا ملے گی۔ اور آگے اب یہاں جو ہے دیکھو اس امت کے اندر جو ہے اس امت کو حضور کی رحمت میں سے یہ حصہ بھی ملا ہے کہ آج کوئی ایسا گناہ نہیں جو پہلی امتوں میں ہو اس امت میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوئی، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کو دوست بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اور مکڑی گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش کہ تم جان لو۔ اب یہاں مکڑی کے ساتھ ان کو تشبیہ دی، اس لیے کہ مکڑی ایک بڑی عالی شان بلڈنگ بنی ہو تو مکڑی اس بلڈنگ کے اندر نہیں رہتی، وہ بلکہ اپنے لیے الگ جالا بناتی ہے، وہ کہتی ہے یہی میرا گھر ہے، الگ بنانا اس کو پسند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے ان کو ایک اللہ خالق کی ذات پر یقین نہیں جو سارے کام کرتا ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبود بناتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح مکڑی کے پاس جو ہے جو جالا جو ہے وہ باہر سے مٹیریل نہیں لے کر آتی بلکہ وہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ اس کا لعاب ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ کافر جو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی بغیر دلیل کے بس ایسے ہی رسمی دیکھا دیکھی ایسا کرتے ہیں کہ فلان ان کو جو بات پسند آ جاتی وہ کر لیتے ہیں۔ اور جس طرح گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کہ انگلی لگاؤ ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایسے ہی بالکل کمزور ہے جو ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان زمین کو برحق پیدا کیا اور اس کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر عمل کی۔